أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں، آج مختصر وقت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمہ بیان کروں گا. دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اور اچھے اخلاق. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا وہ کون سا کام ہے جن کی وجہ سے زیادہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرم گاہ، یعنی منہ اور شرم گاہ میں حرام چیز کو داخل کرنا. یہ حدیث پاک ترمذی شریف اور حدیث نمبر 2004. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. اور قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو متکبر ہوگا. یہ حدیث پاک ترمذی شریف اور حدیث نمبر 18. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ریاض الصالحین جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر 627. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں اٹکے اور برا جانے کے کہیں اس کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے 10 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھ سے اف نہیں کہا اور میں نے جو کام کیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور میں نے جس کام کو ترک کیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس کام کو کیوں ترک کیا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے اور کوئی ریشم
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ ملائم نہیں تھا۔ اور جناب حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ کی خوشبو سے بڑھ کر کسی مشک اور عطر کی خوشبو نہیں سونگھی۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف رقم الحدیث یعنی 2330۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا ما سوا جہاد فی سبیل اللہ کے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خادم کو مارا اور نہ کسی عورت کو۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف رقم الحدیث یعنی 2328۔ یہ چند احادیث آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ورنہ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق پر موجود ہے۔ ان حدیث سے اندازہ لگائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کرنے والے سے پوچھا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب الصلاۃ رقم الحدیث یعنی حدیث نمبر 746۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر عمل کرتے تھے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باز رہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کریم کی عملی تصویر تھی۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی آئینہ ملاحظہ فرماتے تو فرماتے، تعریف اس اللہ کی جس نے میری صورت اور سیرت دونوں ہی کو خوبصورت بنایا۔ کیا شان ہے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا حسن و جمال ہے صورت کا، اور کیا کمال ہے سیرت مقدسہ کا، کیا خوب ہے۔ اسی طرح مومن کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مشکوٰۃ شریف اور حدیث نمبر 445۔ اس حدیث شریف میں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ضروری ہے۔ افسوس کہ آج ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا۔ اسی طرح میرے قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، کسی نے کیا خوب کہا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی،
سلام اس پر کہ جس کے دم سے یہ دنیا سلامت ہے، سلام اس پر کہ جس کے دم سے یہ دنیا سلامت ہے، سلام اس پر کہ جو سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی طرح میرے قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، معراج کے دلہا ہیں۔ بلند مرتبہ ہونے کے باوجود تواضع کو اختیار فرمایا، صحابہ کرام کے ساتھ اتنی شفقت اور محبت فرماتے کہ ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ سرکار میرے ساتھ زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ حضور اپنے صحابہ کا کنیت کے ساتھ نام پکارتے، عرب میں کنیت کے ساتھ پکارنا عزت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارے تو حضور جواب میں لبیک فرماتے۔ کوئی شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بے حد عزت فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف میں تشریف فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ تعداد میں خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ حجرہ سارا بھر گیا، بیٹھنے کی کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کی طرف پھینک دی اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ آج کل کوئی پیر یا استاد یا کوئی خطیب اس طرح کرتا ہے؟ اس صحابی کے بھی قربان جائیں، اس صحابی نے چادر کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور چادر کو چوما اور رونے لگ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس قابل نہیں کہ آپ کی چادر مبارک پر بیٹھوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و تکریم میں اور اضافہ کرے، اور چادر کو تہہ کر کے واپس کر دیا۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن اخلاق کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ پارہ نمبر 4 سورت نمبر، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 13۔ ترجمہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن خلق یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کرے، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرے، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ یہ حدیث پاک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں تحریر فرمائی ہے۔ سب سے وزنی عمل قیامت کے دن
میزان عمل میں سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ تعالی فحش کلامی کرنے والے بے حیا آدمی کو بہت ہی ناپسند فرماتا ہے۔ بد اخلاق بدبخت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدبختی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد اخلاقی کی وجہ سے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچائیں۔ سرکار مدینہ ارشاد فرمایا، بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ بھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ تمام واقعات موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔